اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اونچا. عزیزان گرامی قدر، سلام و رحمت. جو قوم اپنے محسنوں کی یاد کو تازہ نہیں رکھتی، اس قوم میں محسنین پیدا ہونے بند ہو جاتے ہیں. اور بات صاف اور واضح ہے. محسنین کی یاد تازہ رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان کی جلیل القدر خدمات، ان کا ایثار ان کی صداقت، ان کی جرأت و بے باکی کے کارنامے قوم کی آنے والی نسل کے سامنے رکھے جائیں، تاکہ یہ چیزیں ان کے لیے اسی قسم کی خدمات سر انجام دینے کا جذبہ محرکہ بنے. اگر یہ باتیں ان کے سامنے نہ آئیں تو ان کے پیش نظر کوئی ماڈل ہی زندگی کا نہیں ہوتا. ہمارے اس دور میں محسنین کی صف میں 3 شخصیتیں سر فہرست نظر آئیں گی: سر سید علامہ اقبال، قائد اعظم علیہ الرحمہ. آج 30 دسمبر 1983 کا یہ اجتماع قائد اعظم کے یوم پیدائش کے اس سلسلے میں منعقد ہوا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، قائد اعظم اور تحریک پاکستان تو توأم ہیں، ایک ہی حقیقت کے 2 پہلو، ایک ہی سکے کے 2 رخ. اس لیے ان کے ذکر میں تو پاکستان کی تحریک کی پوری داستان ساتھ آ جاتی ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرے آج کے خطاب کا عنوان ہے: منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. لیکن جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ بات اس سے بھی ذرا آگے چلی جائے گی. یہی نہیں کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، بلکہ منزل پہ وہ قابض ہو گئے یا مدعی ہیں اس کے ملکیت کے کہ جو اس راستے میں شروع سے آخر تک مسلسل اور پہم رکاوٹیں کھڑی کرتے چلے گئے، جنہوں نے پوری تحریک پاکستان کے زمانے میں اس کی ایڑی سے چوٹی تک کی مخالفت کی، ہر ممکن کوشش کی کہ یہ ناکام رہ جائے. اس لیے شریک سفر کی بات ہی نہیں ہے. اس منزل میں یہ تو رہزم تھے. یہ داستان بڑی جانگداز اور دل سوز ہے، اور میں اسے سینے پر پتھر رکھ کر آپ کو سنا رہا ہوں. ہم اپنی روداد کیا سنائیں، ہیں اس میں کچھ واقعات ایسے، اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے فسانہ. جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہماری بد نصیبیوں اور محرومیوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ تحریک پاکستان کی کوئی مستند تاریخ ہمارے پاس نہیں ہے. بہرحال ابھی کچھ لوگ شاخ خزاں دیدہ کے زرد پتوں کی طرح موجود ہیں. انہی میں سے یہ ہیج مداں بھی ہے کہ جو کچھ میں پیش کرتا ہوں وہ میرے ذاتی تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ حسن اتفاق تھا کہ میں نے ان چیزوں کو طلوع اسلام کے فائل میں منضبط بھی کر دیا. آنے والا مورخ اس دور کی تاریخ مرتب کرنا چاہے گا تو اسے طلوع اسلام کے فائلوں میں بڑا مستند مواد مل جائے گا. اس میں کبھی کوئی بات غلط نہیں لکھی گئی، اور ہمیشہ حوالوں کے ساتھ لکھی گئی جو حوالے حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں. مطالبہ پاکستان کی مخالفت انگریز نے بھی کی، ہندو نے بھی کی،
لیکن ان کی مخالفت کا سلسلہ تقسیم ملک کے بعد ختم ہو گیا. اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں کہ میں ان کی مخالفت کی کچھ مثالیں تشریح کے ساتھ پیش کروں. البتہ ایک ایک دو دو مثالیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں. انگریز کی مخالفت کی مثالیں اس لیے کہ یہ آوازیں بھی وقتاً فوقتاً اٹھتی رہتی ہیں کہ تقسیم ملک یا پاکستان کی تحریک در حقیقت انگریز کی ایک سازش کا نتیجہ تھا. وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے. تو گویا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم یا لیگ کے آیان وہ تو اعلی کار تھے انگریز کی اس سازش کا. اس باب میں قائد اعظم اور انگریز کی کشمکش کو جو 10 سال تک پھیلی ہوئی تھی اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کے آخر میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن آیا تھا جس کے زمانے میں تقسیم ہند عمل میں آئی تھی. آپ غور کیجئے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے. اس نے بی بی سی لندن سے اپنا ایک انٹرویو شائع کیا تھا جس میں پاکستان میں اس کے جو کچھ اس نے خدمات سر انجام دی یا جو کچھ کیا اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اس سلسلے میں اس نے لکھا تھا کہ میں ہندوستان گیا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ اسے کسی طرح سے متحد رکھ سکوں. ہم صدیوں کے بعد اس ملک کو چھوڑ رہے تھے تو چاہتے تھے کہ اسے ایک متحد ملک کی شکل میں چھوڑ کر جائیں. اگر ایسا ہو سکتا تو یہ ایک عظیم کارنامہ ہوتا. اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا ایک الم انگیز حادثہ تھا جس سے ہندوستان کی قوت پارا پارا ہو جاتی. لہذا میں نے اس مقصد کے لیے انتہائی کوشش کی، لیکن اس کی راہ میں ایک شخص حائل تھا جو پہاڑ کی طرح رکاوٹ بنے کھڑا تھا، اور وہ تھا مسٹر محمد علی جناح، صدر مسلم لیگ، جو شروع ہی سے نہ کہتا چلا گیا، اور اس کے اس ارادے کو بدلنے کے لیے میری ہر کوشش ناکام رہ گئی. مجھے بالآخر اس کے سامنے جھکنا پڑا. یہ تھا انگریز کے فوج کے سب سے بڑے افسر وائسرا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا اعتراف، جو اس نے وہاں اپنے ملک میں جا کر ایک انٹرویو میں بی بی سی کے باب سے نشر کیا ساری دنیا کے سامنے. اب اس کے بعد پوچھیے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ یہ تو سازش تھی انگریز کی، کہ وہ کس منہ سے ایسا کہہ رہے ہیں. یہ تو دشمن کی شہادت ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے. اسی طرح میں ہندوؤں کی مخالفت کی بھی دو ایک مثالیں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کو اسلامی مملکت نہیں بنانا چاہتے تھے، سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے جس میں مذہب کو ریاست یا مملکت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا. میں اس اعتراض کی تردید میں سینکڑوں بلکہ بلا مبالغہ ہزاروں صفحات لکھ چکا ہوں، اور جس کے بعد اس اعتراض کی کوئی وقت ہی نہیں رہتی. آج کے اس نشست میں دو ایک مثالیں پیش کروں گا خود ہندوؤں کی کہ وہ اس تاریخ کو کیا سمجھتے تھے. کیا وہ یہی سمجھتے تھے کہ قائد اعظم سیکولر قسم کی ریاست بنانا چاہتا ہے، یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک اسلامی مملکت بنانا چاہتا ہے؟ اور ان کی وجہ مخالفت یہ تھی، آپ حیران ہوں گے یہ سن کے، کسی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں لکھا ملا ہوگا کہ وہ تقسیم ملک کی سیاسی سطح کے اوپر مخالفت نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اسے اسلامی مملکت نہ بناؤ. ہندو کہتا تھا یہ. ہندوؤں کے لیڈروں میں سر فہرست مسٹر گاندھی تھے، جنہیں وہ لوگ مہاتما گاندھی کہتے تھے.
وہ کہتا تھا کہ اگر میں ڈکٹیٹر ہوتا تو مذہب اور حکومت کو الگ الگ کر دیتا، مجھے میرے مذہب کی قسم، میں اس کے لیے جان تک دے دیتا، مذہب میرا ذاتی معاملہ ہے، حکومت کو اس سے کیا واسطہ؟ حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ تمہاری دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، مذہب سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، مذہب ہر شخص کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتا تھا کہ اگر قائد اعظم مذہب کو درمیان میں نہ لائیں تو ان کے ساتھ باہمی مفاہمت یا کمپرومائز بھی ہو سکتی ہے، اس شرط سے مذہب کو درمیان میں نہ لائیں۔ وہ کہتا تھا کہ اگر مذہب کو علی حال ہی رہنے دیا جائے، یعنی ایک نج کا معاملہ اور خدا اور بندے کے درمیان ایک ذاتی تعلق، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کے کئی ایک اہم مشترک عناصر نکل آئیں گے جو مجبور کریں گے کہ یہ دونوں ایک مشترکہ زندگی بسر کریں اور ان کی راہ عمل بھی مشترک ہے۔ آپ غور فرماتے ہیں کہ وجہ نزاع کیا تھی ہندو کے درمیان، کہ مذہب کو درمیان میں نہ لایا جائے۔ اگر قائد اعظم اسے سیکولر اسٹیٹ ہی بنانا چاہتے تھے تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سیکولر کے تو معنی ہی نہیں ہے کہ اس میں مذہب کو نہ لایا جائے، وہ تو چاہتا یہ تھا، کہتا یہ تھا۔ 1941 میں، نومبر 1941 میں لدھیانے میں ایک اکھنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی تھی، جس کے صدر اس زمانے کے کانگریس کے بہت بڑے لیڈر مسٹر منشی تھے۔ انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا تھا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے مسکن بنا لیں جہاں طرز حکومت قرآنی اصولوں کے سانچے میں ڈھل سکے، جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے۔ مختصراً یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ ارض ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ ہندوؤں کا اتنا بڑا لیڈر اپنی کانفرنس کے خطبہ صدارت میں یہ کہہ رہا ہے۔ تقسیم ملک کے بعد بھی ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ یا خواہش کا اظہار ہوتا رہا کہ اگر اہل پاکستان اب بھی اسے سیکولر اسٹیٹ بنانے کا فیصلہ کر لیں تو ان کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد کانگریس کے جلیل القدر یا مشہور اخبار ہندوستان ٹائمز نے اپنے مقالہ افتتاحیہ میں لکھا تھا کہ پاکستان بالخصوص مشرقی بنگال کی اقلیتوں کو اتنا خوف و ہراس اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوا جتنا اس حقیقت سے کہ پاکستان کے رہنماؤں نے متعدد بار اعلان کیا ہے کہ وہ پاکستان میں اسلامی اصول اور روایات کے مطابق اسلامی مملکت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے لکھا تھا کہ اگر کشمیر کا مسئلہ پرامن طریق سے طے ہو جائے اور پاکستان اسلامی اسٹیٹ کے خیال کو ترک کر دے اور اپنے سامنے ایک جمہوری یعنی سیکولر ریاست کی تشکیل کا نصب العین رکھے تو اس سے پاکستان اور ہندوستان اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوشگوار تعلقات کا ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ تقسیم کے بعد بھی ان کی طرف سے یہ مطالبے یا خواہشات یا آرزوؤں کا اظہار ہوا کرتا تھا کہ اسے اسلامی ریاست نہ بنایا جائے، سیکولر بنایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دو ایک مثالوں سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اسے سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اب ان کا جواب اس کے سوائے کیا ہو سکے گا کہ جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ اگر جہالت ہے تو بڑی افسوسناک ہے، اور اگر یہ سازش ہے تو پھر تو اس کا جواب ہی کچھ نہیں ہے۔ ہندو تک یہ چیز تقسیم ملک کے بعد یہ کہتا تھا کہ اب بھی اگر یہ لوگ اس پہ تیار ہو جائیں کہ پاکستان کو سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے تو ان کے ساتھ مفاہمت کی یہی کئی شکلیں نکل سکتی ہیں۔
اس کے باوجود مطالبہ پاکستان اور تحریک پاکستان کی مخالفت مسلمانوں کی طرف سے ہوتی تھی۔ انگریز اور ہندو کا ذکر تو میں نے چھیڑا ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی طرف، اور مسلمانوں میں سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کن لوگوں کی طرف؟ علماء کرام کی طرف سے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری قوم کا نوجوان طبقہ جس نے اس دور کو دیکھا نہیں ہے، نہ اس کے سامنے تاریخ ہے، وہ ان حقائق سے واقف ہی نہیں ہے، نہ اسے کچھ بتایا جاتا ہے یہاں۔ اس زمانے میں ہندوستان میں علماء حضرات کی 4 جماعتیں ممتاز تھیں، یہ 4 فرقے: دیوبندی، بریلوی، مجلس احرار اور مرحوم مودودی صاحب کی جماعت اسلامی۔ دیوبند مذہبی حلقے میں سر فہرست، وہاں کے فارغ التحصیل علماء ہندوستان ہی میں نہیں، دیگر ممالک میں بھی عام طور پر پھیلے ہوئے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم وہاں کے شیخ الحدیث تھے۔ ایک استاد کی حیثیت سے ہی نہیں بلکہ وہ بیعت بھی لیتے تھے، وہ ان کے مرشد طریقت بھی تھے۔ لاکھوں کی تعداد میں یہ علماء حضرات ان کے شاگرد تھے یا ان کے مرید تھے، یہ تھا ان کا مقام۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر دیوبند کے دیگر حضرات بھی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، اور جو اب بات میں کہنے لگا ہوں آپ کے لیے بھی وجہ حیرت ہوگی، اور وہ یہ کہ جب 1935 میں قائد اعظم یہاں آئے اور انہوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا تو سب سے پہلا مرحلہ 1937 میں الیکشن کا تھا۔ وہ اس دعوے کی پہلی اینٹ تھی جس میں یہ بتایا جانا مقصود تھا کہ ہندوستان کا مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم سمجھتا ہے، مسلم لیگ کو اپنی نمائندہ جماعت، قائد اعظم کو اپنا نمائندہ لیڈر تصور کرتا ہے۔ اس الیکشن میں پہلی دفعہ یہ ثابت کیا جانا مقصود تھا۔ قائد اعظم نے اس کے لیے ایک سینٹرل پارلیمانی الیکشن بورڈ بنایا تھا۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ آپ کو بھی حیرت ہوگی، اس سینٹرل پارلیمنٹری الیکشن بورڈ کے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، یہ اس بورڈ کے ممبر تھے۔ پھر یہ اس سے الگ ہوئے۔ کیوں الگ ہوئے؟ میری زبان سے نہیں، مرزا ابو الحسن اصفہانی مرحوم کو 1 ہی سال ہوا ان کا انتقال ہوا، ان کی ایک کتاب ہے قائد اعظم ایز اے نیو ہم، بڑی ہی عقیدت اور خلوص کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب۔ اس میں انہوں نے اس حادثہ فاجعہ کی تفصیل بڑے ہی جانگداز انداز میں بیان کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، غور سے سنیے عزیزان امان، کہ یہ فراقم بینی و بینکم کا مرحلہ ایسا ہے تاریخ میں یاد رہے گا۔ یہ تینوں حضرات بلکہ دیوبندی حضرات جو تھے یہ اس بورڈ کے ممبر تھے۔ اس نے لکھا ہے کہ پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں بہت سی تقریریں ہوئیں۔ پہلے روز مفتی کفایت اللہ اور مولانا حسین احمد مدنی نے اپنی تقریروں میں مسٹر جناح کی حمایت کرتے ہوئے اس بات کا خیر مقدم کیا کہ انہوں نے مسلم لیگ کو زندہ اور فعال سیاسی میدان میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن آخری روز ان میں سے ایک صاحب نے تجویز پیش کی کہ لیگ کو کامیاب کرانے کے لیے پروپیگنڈے کی مہم کا بڑی خوش اسلوبی اور سرگرمی سے چلانا ضروری ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ انہوں نے تجویز پیش کی
ہمارا خیال ہے کہ دیوبند کو اس پروپیگنڈے کا مرکز مہم کا آغاز کرنے کے لیے 50,000 روپے کی ضرورت ہوگی۔ اور اس کے بعد اصفہانی مرحوم لکھتے ہیں کہ اس وقت لیگ کے خزانے میں 50,000 روپے تو ایک طرف 50 پیسے بھی نہیں تھے، اور ان مولانا حضرات کو اس کا بخوبی علم بھی تھا۔ قائد اعظم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اس وقت ہمیں خلوص نیت سے کام کا آغاز کر دینا چاہیے۔ جب قوم میں اس کا احساس بیدار ہو جائے گا کہ ہمارا موقف حق پر مبنی ہے تو روپے کی کمی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ حضرات اس سے مطمئن نہ ہوئے اور مسلم لیگ کو چھوڑ کر کانگریس کے آغوش میں جا پناہ لی۔ مولانا حسین احمد مدنی مرحوم نے یہ فتویٰ بھی صادر فرما دیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کتنی تعریف کی تھی قائد اعظم کی اسی جلسے میں، اس کے بعد فتویٰ صادر فرما دیا کہ مسلم لیگ میں مسلمانوں کی شرکت حرام ہے اور قائد اعظم کافر اعظم ہے۔ بعض حقیقتیں افسانوں سے بھی زیادہ تعجب انگیز ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں گے کہ یہ حقیقت انہی حقیقتوں میں سے ہے جو ابھی میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی دوسرا سناتا ہم ہی سمجھتے اسے فسانہ۔ لیگ کے پاس 50,000 روپیہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک قیامت خیز حادثہ برپا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حصول پاکستان کے لیے اس قدر طول طویل جنگ لڑنی پڑی، صرف ان حضرات کی وجہ سے تھا، ورنہ ہندو اور انگریز کو تو قائد اعظم ایک دن میں لپٹا کے رکھ دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد پاکستان ملا بھی تو بقول کسے لولا لنگڑا پاکستان ملا۔ تقسیم ملک کے وقت مسلمانوں پر جو قیامت خیز تباہی آئی، اس کے تصور سے آج بھی روح کانپ اٹھتی ہے، اور تشکیل پاکستان کے بعد اب تک یہ مملکت جس کشمکش میں گرفتار چلی آ رہی ہے، یہ سب اس 50,000 روپے کا کفارہ ہے جو قوم ادا کر رہی ہے، اور اس کے باوجود اسے معافی نہیں مل رہی۔ غالب نے کہا تھا کہ حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں میں، اور ہمیں تو اس گناہ کی پاداش میں کافروں سے بھی زیادہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال 50,000 روپیہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ لیگ سے الگ ہوئے۔ ان حضرات کی پروپیگنڈے کی مشینری اتنی وسیع اور منظم ہے کہ دنیا کی کوئی مملکت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر شہر، ہر گاؤں، ان کے ہر محلے، ہر گلی، ہر کوچے میں مسجد ہوتی ہے جس میں ان کا مبلغ اب لاؤڈ سپیکر لیے بیٹھا ہوتا ہے، مسلسل متعلق ایک بات جو ان کے مرکز سے نکلے بیک وقت ملک کے کونے کونے اور گوشے گوشے میں گونج اٹھتی ہے، اور اس کے لیے نہ ان کو کوئی اشتہار چھپوانے پڑتے ہیں، نہ کانفرنسیں منعقد کرنی پڑتی ہیں، نہ کوئی اخراجات برپا کرنے پڑتے ہیں، اور یہ مسلسل پروپیگنڈا جاری رہتا ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ صرف ایک دیوبندی علماء کے الگ ہونے سے تحریک پاکستان، مطالبہ پاکستان، قائد اعظم اور باب لیگ کے خلاف پروپیگنڈے کی مہم کس شدت سے جاری نہیں ہوئی ہوگی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ میں ان میں سے ہوں جو جس کا یہ ذاتی تجربہ ہے اور مشاہدہ، میں بیچ میں تھا اس تاریخ کے، بلکہ یہ جو محاذ تھا علماء حضرات کا وہ میرے ہی سپرد تھا۔ طلوع اسلام جاری اسی مقصد کے لیے ہوا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ یہ مطالبہ اسلامی مملکت کے لیے ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے ہے، تو آپ اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ یہ فرماتے تھے کہ ہندوستان میں اسلام پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی جو اس کے لیے ایک جداگانہ مملکت کی ضرورت لاحق ہو گئی ہے۔
مولانا حسین احمد مدنی کا ارشاد تھا کہ کانگریس میں ہمیشہ ایسی تجاویز آتی رہتی ہیں اور پاس ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے مذہب اسلام کے تحفظ اور وقار کو ٹھیس نہیں پہنچ سکتی۔ جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق ہے، ان کا ارشاد تھا کہ ایسی جمہوری حکومت جس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب شامل ہوں، حاصل کرنے کے لیے سب کو متفقہ کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی مشترکہ آزادی اسلام کے اصول کے عین مطابق ہے اور اسلام اس آزادی کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تھا کہ اسلام ہی کی خاطر یہ کچھ کرتے ہو نا۔ یہاں اسلام اس طرح محفوظ ہوگا، جو حکومت یہاں بنے گی مشترکہ سیکولر جمہوری حکومت، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے انہی کے اسی جواب پہ کہا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ بڑا فرق ہے سجدے کی اجازت اور اسلام کی آزادی، اور اب تو وہاں سجدے کی اجازت بھی نہیں ہے دیدہ نے۔ اب سوچئے کہ جب وہاں مثلا یہی علماء دیوبند کے یہ اکابرین اس طرح مخالفت کرتے تھے اس مطالبے کی، تو ان کے تلامذہ اور ان کے مرید اور ان کے معتقدین ان کی تائید میں کہاں تک نہ جاتے۔ وہاں کی بات چھوڑیے، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس مخالفت کے باوجود پھر یہ ادھر کیسے آ گئے اور کیوں آ گئے۔ مولانا مفتی محمود مرحوم مولانا مدنی کے خاص جانشینوں میں سے تھے، یوں کہ یہ خاص تلامذہ میں سے کہہ دیجیے۔ یہاں پاکستان میں دیوبندی حضرات کے وہ قریباً مرکز تھے۔ وہ تاریخ پاکستان کے مخالفت رہے تھے، یہاں آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کے اعتراف میں کوئی باک نہ سمجھا۔ اخبار نوائے وقت میں اپنی ایک اشاعت میں یہ لکھا تھا کہ قومی اتحاد کے سربراہ مولانا مفتی محمود اپنے خصوصی انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ متحدہ ہندوستان میں زیادہ صوبائی خود مختاری میں مسلمانوں کا مفاد بہتر طور پر سمجھتے تھے، اس لیے تحریک پاکستان کے مخالف ہیں۔ اس زمانے کے جمعیت العلماء پاکستان کے ایک سینئر نائب صدر مولانا سید محمود شاہ گجراتی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مولانا مفتی محمود نے خود پی این اے کے ایک اجلاس میں کہا تھا کہ وہ پاکستان کو قائم کرنے کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ یہ آگے چل کے بات آئے گی کہ اس گناہ میں تو شامل نہیں تھے، لیکن اس گناہ کی نتیجے میں جو مال غنیمت ملا تھا اس میں تقسیم کے لیے سب سے اولی صف کے اندر کھڑے تھے۔ بہرحال یہ بات آگے چل کے آئے گی، اس کے گناہ میں شامل نہیں تھے۔ اب سوچئے آپ حضرات کہ اس کی مخالفت کس شدت سے وہاں نہ ہو رہی ہوگی جو اس کو گناہ اور مفتی صاحب نے تو فرما دیا تھا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، اس میں شریک ہونا کفر۔ یہ دیوبندی حضرات تھے۔ دوسرا وہاں کا فرقہ بریلوی حضرات کا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مسلمانوں کا سواد اعظم انہی پر مشتمل ہے۔ آج پاکستان میں ان کے نمائندہ مولانا نورانی صاحب ہیں۔ ان کی مخالفت اقبال اور قائد اعظم دونوں کی۔ ان کے فرقے کی اس زمانے کی شائع شدہ ایک کتاب ہے تجانب اہل السنت عن اہل الفتنہ۔ اس میں وہ علامہ اقبال کے خلاف صفحات پر صفحات سیاہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زبان پر ابلیس بول رہا ہے، ان کے مذہب کو سچے دین اسلام کے ساتھ واسطہ ہی کیا ہو سکتا ہے۔ اور قائد اعظم کے متعلق ارشاد ہے بحکم شریعت مسٹر جینا
اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر، اردو میں تو مجھے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، پنجابی کہتے ہیں کچیچیاں لے لے کے گاتے ہیں۔ پہلے نہیں اتنا لطف ہوا، اب سنیے آپ کچیچی کے بعد کہ بحکم شریعت مسٹر جینا اپنے ان عقائد کفریہ قطعیہ یقینیہ کی بنا پر قطعا مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ جو شخص اس کے کفروں پر مطلع ہونے کے بعد اس کو مسلمان جانے یا اسے کافر نہ مانے یا اس کے کافر و مرتد ہونے میں شک رکھے یا اس کو کافر کہنے میں توقف کرے، وہ بھی کافر مرتد اور شر اللعام ہے، اور بے توبہ مرا تو مستحق لعنت عزیز علام ہے۔ سن رہے ہیں آپ کن مراحل سے گزرا تھا آپ کا یہ قافلہ؟ ہم سے پوچھیے عزیزان۔ اسی فرقے کے ایک اور ممتاز عالم تھے مولانا اولاد رسول، انہوں نے ایک رسالہ لکھا تھا الجوابات السنیہ، اس میں حزب الاحناف، یہ ان کی مشہور ہے نا، ان کے مولانا ابو البرکات سید احمد مرحوم کا یہ فتویٰ درج تھا کہ لیگ کی حمایت کرنا، اس میں چندے دینا، اس کا ممبر بننا، اس کی اشاعت و تبلیغ کرنا منافقین و مرتدین کی جماعت کو فروغ دینا ہے۔ مسلمانوں کا عوام مذہب پرست طبقہ واقع ہوا ہے، اور یہی وہ اکابر دین تھے ان کی نگاہوں میں جن کی ایک ایک بات سند رکھتی تھی۔ دیوبندی علماء کو آپ دیکھ چکے ہیں، یہ اب بریلوی علماء تھے، اور یہی تو تھے سنیوں میں۔ اہل حدیث تو ان سے بالکل الگ طبقہ تھا۔ تیسرا میں نے گنایا ہے آپ کے سامنے، احرار تھے، مجلس احرار، وہ شورش اور شور اور غرغلہ اور ولولہ، ان کا انداز ہی یہ ہوا کرتا تھا، ان کی مخالفت۔ وہ کانگریسی مولوی تھے، نیشنلسٹ ملا۔ قائد اعظم نے ایک پارسی نژاد خاتون سے شادی کی تھی، اگرچہ اس سے پیشتر طے ہو گیا تھا معاملہ شادی کا۔ قائد اعظم کی شرط یہ تھی کہ وہ پہلے اسلام قبول کرے پھر شادی کی جا سکے گی۔ اس نے اسلام قبول کیا، مسجد میں نکاح ہوا اسلامی طریقے کے مطابق، ملک بھر کے اخباروں میں اس کا شہرہ چرچا ہوا، تصویریں تک شائع ہوئی، لاہور کے سول ملٹری گزٹ تک میں بھی اس کی اشاعتیں ہوئیں۔ اور مجلس احرار کے ایک شاعر تھے مولانا مظہر علی اظہر، انہوں نے ایک شعر کو عام کیا کہ ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ ہے کافر اعظم، یعنی جھوٹ بولا، تہمت تراشی اور کافر اعظم کہا۔ اسی مجلس احرار نے ایک ریزولیشن آپ نے یہاں پاس کیا تھا، 1946 تک کی بات ہے یہ، کہ یہ اجلاس ایک بار پھر اعلان کرتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت قطعی غیر اسلامی ہے۔ آپ غور فرمایا آپ نے کہ یہ مذہب پرست طبقہ جو تھا یہی تھے سارے سرکردہ ان کے ہاں کے۔ میں نے ایک ایک دو مثالیں صاحب سے دی ہیں، اگر ان کی تفصیل میں جاؤں تو ایک ایک کی مخالفت میں کئی کتابیں لکھی جا سکتی، اور طلوع اسلام کے تو فائل بھرے پڑے ہیں ان چیزوں سے۔ اب آئیے اس عناصر اربع کے آخری مہرہ کی طرف۔ مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم جماعت اسلامی والے، انہوں نے قائد اعظم کی مخالفت اور لیگ کی مخالفت کو اپنا زندگی کا مشن بنا لیا تھا۔ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ حیدرآباد دکن سے وہاں صرف ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، ترجمان القرآن۔ سیاسی یا مذہبی طبقے میں ان کی ابھی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ وہاں سے پنجاب کیسے آئے، یہاں آ کے انہوں نے مرکز کیسے اپنا بنایا،
پہلے وہ مسلم لیگ کے طبقے میں مقبول ہوئے اپنے ان مضامین کی بنا پر جو وہ علامہ اقبال کے فلسفہ اور لیگ کے اس مطالبہ یعنی دو قومی نظریہ کے حق میں لکھا کرتے تھے۔ ان کے یہ مضامین ایک بعد میں کتاب کی شکل میں شائع ہوئے۔ کتاب کا نام تھا مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 2 حصوں میں تو وہ کچھ ہے کہ جو علامہ اقبال اور مسلم لیگ کے مطالبات کے حق میں تھا، اس سے تو وہ مقبول ہوئے، اور اس کے بعد تیسرا حصہ جب شائع انہوں نے کیا تو جس انداز سے انہوں نے مخالفت کی ہے، وہ جتنے یہ باقی میں نے ذکر جن کا کیا ہے وہ سب سے آگے بڑھ گئی اس معاملے میں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا مشن ہی یہ بنا دیا تھا۔ انداز یہ تھا کہ لیگ کے قائد اعظم سے لے کر چھوٹے مقتدیوں تک ایک بھی ایسا نہیں جو اسلامی ذہنیت اور اسلامی طرز فکر رکھتا ہو اور معاملات کو اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہو۔ اسے ذہن میں رکھیے کہ قائد اعظم کا مطالبہ یا تحریک پاکستان سیاسی بنیادوں کے اوپر نہیں اٹھی تھی، یہ خالص دین کا تقاضا تھا۔ اسلام کی بنیادوں کے اوپر ہی یہ عمارت استوار ہوئی تھی، اور اسی بنا پر عوام میں یہ مقبول ہوتی چلی جا رہی تھی کہ ایک اسلامی مملکت کے قائم کرنے کے لیے یہ تحریک بنائی گئی ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس تحریک کے قائدین میں سے قائد اعظم سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے مقتدی تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اسلام کی الف بے بھی جانتا ہو، اور عوام میں اسے مشہور کرنا، پھر یہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو محض اس لیے مسلمانوں کی قیادت کا اہل قرار دینا کہ وہ مغربی سیاست کے ماہر یا مغربی طرز تنظیم کے استاد فن ہیں اور اپنی قوم کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، سراسر اسلام سے جہالت اور غیر اسلامی ذہنیت ہے۔ عوام میں یہ مشہور کرنا، جو محض اس لیے اس تحریک کے ساتھ تھے، قائد اعظم کو اپنی وفاداریوں کا مرکز بنائے ہوئے تھے کہ یہ ایک اسلامی مملکت کے قیام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، انہیں یہ کہنا کہ ان لوگوں کو یہ سمجھنا کہ یہ اسلام جانتے پہچانتے یا اسلام کی خاطر کچھ کر رہے ہیں، اسلام سے ناواقفیت اور سراسر غیر اسلامی ذہنیت۔ ان لوگوں کی عملی زندگی اور ان کے خیالات، نظریات، طرز سیاست اور رنگ قیادت میں خوردبین لگا کر بھی اسلامیت کی کوئی چھینٹ نہیں دیکھی جا سکتی۔ مسلسل یہ پروپیگنڈا تھا۔ میں اس داستان میں نے عرض کیا، تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، ورنہ سوال یہ بھی تھا کہ یہ وہاں حیدرآباد دکن سے تشریف لائے تھے، بالکل کلاش تھے، یہاں آ کے یہ ساری تحریک چلی تھی، کہاں سے چلی تھی؟ ذرائع کیا تھے اس کے؟ سرمایہ کہاں سے آتا تھا؟ چھوڑیے اس قصے کو۔ اسی کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، آگے چل کر وہ لکھتے ہیں، نہ ان کی جماعت اسلامی مفہوم کے اعتبار سے جماعت ہے، نہ ان کی عمارت اسلامی اصطلاح کی روح سے عمارت ہے، ان کی اس عمارت کو کسی حیثیت سے بھی سما و طاعت کا حق نہیں پہنچتا۔ محض لفظ مسلمان سے دھوکہ کھا کر جو لوگ جاہلیت کی پیروی کرنے والوں کی تنظیم کو تنظیم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کی کوئی تنظیم اسلامی نقطۂ نظر سے مفید ثابت ہوگی، ان کی کند ذہنی ماتم کی مستحق۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے علاقے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے تو اس طرح حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی، ان کا گمان غلط ہے۔ دراصل اس کے نتیجے میں جو کچھ حاصل ہوگا وہ مسلمانوں کی کافرانہ حکومت ہوگی۔ یہ وہاں کے عوام کو بتایا جاتا تھا۔ ان سے کہا جاتا کہ بات اس وقت مطالبہ ایک خطہ زمین حاصل کرنے کا ہے کہ جہاں ہم مسلمان اپنی منشا کے مطابق آزاد حکومت قائم کر سکیں۔ اس لیے اس خطہ زمین کے حاصل کرنے کے اندر جو کوشش ہو رہی ہے اس میں تو آپ ممد و معاون ہوں یا کم از کم مخالفت نہ کرتے ہوں۔
اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ یہ خیال ظاہر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی ہی صحیح مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم ہو جائے، پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ، سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے، اس کی بنا پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو معجزہ سمجھوں گا۔ ان سے کہا کہ اس تاریخ سے یا اس مطالبہ سے کہ ملک میں ایک الگ خطہ زمین ایسا مل جائے جس میں مسلمان آزاد حکومت قائم کر لیں۔ وہ کہتے تھے مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے اس مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں کہ ہندوستان میں جہاں مسلمان کثیر التعداد ہیں وہاں ان کی حکومت قائم ہو جائے۔ میری نگاہ میں اس سوال کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ ہندوستان ایک ملک رہے یا 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ میرے نزدیک یہ امر بھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا کہ ہندوستان کو انگریزی امپیریلزم سے آزاد کرایا جائے۔ مسلسل مخالفت جاری رہی۔ 1947 آ گیا، آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے کہ تقسیم میں ملک جو ہے اس پہ راضی ہو جائے گا انگریز، یعنی پاکستان کے حصول کے آثار نمایاں ہو گئے۔ تو انہوں نے مسلمان اکثریت کے جو علاقے تھے ان کو چھوڑ کر ہندوستان میں جہاں مسلمان اقلیت میں تھے وہاں اپنے جلسے کرنے شروع کر کیے، اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ اکثریت والے صوبے تو اپنی الگ حکومت اور مملکت لے کے الگ ہو جائیں گے، تمہارا بعد میں کیا حشر ہوگا، تم تو ان کی مخالفت کرو۔ اپریل 1947 میں انہوں نے ٹونک، پٹنہ، مدراس وغیرہ کے علاقوں میں اپنے جلسے کیے۔ ٹونک کے اجلاس میں ان کی اپنی جماعت کے ایک شخص نے مودودی صاحب سے یہ کہا کہ یہ لوگ ایک خطہ زمین کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس میں تو ان کی معاونت کرنی چاہیے، وہاں جا کے یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ کس قسم کی حکومت قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جب آپ ایک تحریک کو خود غیر اسلامی مان رہے ہیں 1947 تک میں، تو پھر کس منہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کا ساتھ دیا جائے؟ اور ان کے ایک اہم رکن ملک نصر اللہ خان عزیز مرحوم، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اقامت دین کے آغاز سے پہلے زمین کا ایک خطہ حاصل کر لینا ضروری ہے، یعنی مملکت یا حکومت بنانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ خطہ زمین حاصل کرنا ضروری ہے جہاں دین کو برپا کر سکیں۔ حیرت ہے کہ یہ چیز خاص سمجھدار و بظاہر معقول اور عالم دین لوگوں کی طرف سے کہی جاتی ہے۔ حکومت کے قیام کے لیے آپ کو اینٹ اور گارے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی اطاعت زمین تاکتے پھریں، خلا میں بنائیے اوپر۔ ان کے ذہن میں ہوگا یہ آسمان تک پہنچنے والے جو ہیں، اب تو خدا کے اندر یہ کھڑا کر دیتے ہیں نا اسٹیشن اس قسم کا، کہ آپ کو اطاعت زمین کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان من، یہ سن 40 سے لے کے بلکہ اس سے بھی پہلے سے لے کے 47 آخر تک یہ مخالفت ان کی طرف سے ہوتی چلی جائے۔ آپ کو اس کی حیرت ہوگی کہ جب وہاں اتنا لیگ اور قائد اعظم اور اقبال کی طرف سے اسلام اور اسلام کے لیے مملکت کا ذکر ہوتا تھا تو یہ حضرات اس کی مخالفت کیوں کرتے تھے؟ اس کی وجہ بڑی صاف ہے۔ اسلام اور اسلام کے تصور میں ایک بنیادی فرق تھا۔ علامہ اقبال نے یہ تصور دیا تھا ایک اسلامی مملکت کا، تو اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس میں ہم ان مولوی حضرات کے چنگل سے چھوٹ جائیں گے۔ انہوں نے مولانا اکبر شاہ خان صاحب نجیب آبادی مرحوم کے نام ایک خط میں لکھا تھا کہ آپ نے ٹھیک فرمایا ہے کہ پیشہ ور مولویوں کا اثر سر سید احمد خان کی تاریخ سے بہت کم ہو گیا تھا، مگر خلافت کمیٹی نے اپنے پولیٹیکل فتووں کی خاطر ان کا اقتدار ہندی مسلمانوں میں پھر قائم کر دیا۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی جس کا احساس ابھی تک غالباً کسی کو نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 1932 میں ایک بیان میں یہ کہا تھا
قوم کو مخاطب کر کے تمہارے دین کی یہ عظیم الشان بلند فطری ملاؤں اور فقیہوں کے فرسودہ اوہام میں جکڑی ہوئی ہے اور آزادی چاہتی ہے۔ روحانی اعتبار سے ہم حالات و جذبات کے ایک ایسے قید خانے میں محبوس ہیں جو صدیوں کی مدت میں ہم نے اپنے گرد خود تعمیر کر دیا ہے، اور ہم بوڑھوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم نوجوانوں کو ان اقتصادی، سیاسی بلکہ مذہبی بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہ بنا سکے جو زمانہ حاضر میں آنے والے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری قوم کی موجودہ ذہنیت کو یکسر تبدیل کر دیا جائے تاکہ وہ پھر نئی آرزوؤں، نئی تمناؤں اور نئے نسب العین کی امنگ کو محسوس کرنے لگ جائیں۔ انہوں نے جو تصور دیا تھا الگ آزاد اسلامی مملکت کا، تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہمارے ہاں 1000 سال سے ایک فرسودہ قسم کے اسلام کا ایک گرفت چلی آ رہی ہے، اس سے آزاد کرایا جائے اپنی نویں نسل۔ اور قائد اعظم نے تو، اقبال تو پھر بھی اس کو ایک فلسفیانہ سے انداز میں بیان کر رہے تھے، اور اقبال کا پورا کلام آپ دیکھیے، ملا کے خلاف انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ ایک ضخیم ایک کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ وہ مسلمان کو مخاطب اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، یہ اس امت کو، اس قوم کو وہ کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری کہتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جس تصور مملکت کا جو تصور اس قسم کا اقبال دے، اس میں ان کی گنجائش کہاں سے تھی؟ اور قائد اعظم تو میں نے عرض کیا، وہ تو ایک قانون دان تھے، وہ بات جو تھے اپنی قانونی زبان میں کہا کرتے تھے۔ انہوں نے 1938 میں علی گڑھ یونیورسٹی کی یونین کے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلم لیگ نے کم از کم ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ اس نے تمہیں مسلمانوں کے رجت پسند عناصر کے چنگل سے چھڑا دیا ہے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ اس نے تمہیں اس ناخوش آئند طبقہ کی جکڑ بندیوں سے آزاد کرا دیا ہے جسے مولوی یا مولانا کہتے ہیں۔ تاریخ کی ابتدائی ہے ابھی سن 38 میں، اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے 1946 میں مسلم لیگ کنونشن دہلی کے اجلاس میں واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا نسب العین کیا ہے؟ یاد رکھیے، ہمارا نسب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک سٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ اور انہوں نے تشکیل پاکستان کے بعد گورنر جنرل کی حیثیت سے امریکہ کے نام اور آسٹریلیا والوں کے نام غالباً براڈ کاسٹ کیا تھا، اور اس میں کہا تھا کہ پاکستان میں کسی قسم کی تھیوکریسی کار فرما نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذام خیش خدائی مشن کو پورا کریں۔ اب اس سے تو ہمیں سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ لوگ مخالفت کیوں کرتے تھے۔ جس مملکت میں ان کا وجود ہی نہیں ہوگا، ان کو کسی قسم کا اقتدار ہی حاصل نہیں ہوگا، بھاڑ میں جائے وہ مملکت، انہوں نے کہا۔ سوال تو ان کے نزدیک اسلام یا دین کا تھا ہی نہیں، سوال تو اپنی ذات کا تھا۔ ہندوستان میں رہتے ہوئے جس طرح سے کہ یہ اس سے پیشتر ہمارے ہاں جو ملوکیت چلی آ رہی، اس میں بھی ایک بٹوارا تھا مملکت کے اندر اور ان کے اندر۔ مملکت نے اپنے لیے امور دنیا یا امور مملکت اپنے ہاتھ میں رکھے تھے، اور مسلمانوں کے شخصی قوانین ان کے ہاتھ میں دے دیے تھے۔ تو چھوٹے پیمانے پہ ہی صحیح، اقتدار کا ایک گوشہ تو ان کے ہاتھ میں تھا نا۔ ہندوستان میں اگر یہ رہتے اور اسی قسم کی سیکولر حکومت بنتی تو وہاں بھی شخصی قوانین مسلمانوں کے انہی کے ہاتھ میں رہنے تھے۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ ایک ایسی آزاد مملکت جس میں ان کا وجود تک بھی نہیں ہو، اس کے مقابلے میں یہ سیکولر حکومت جس میں کم از کم ایک گوشہ اختیارات کا تو ہمارے ہاتھ میں ہوگا، یہ 1000 درجے بہتر۔ اسی لیے مودودی صاحب وہاں فرماتے تھے کہ یہ لوگ، یعنی یہ لیگ والے، ہندوستان کے ایک ذرا سے کونے میں پاکستان بنانے کو اپنا انتہائی مقصد بنائے ہوئے ہیں،
لیکن اگر یہ فی الواقع خلوص قلب سے اسلام کی نمائندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو سارا ہندوستان پاکستان بن سکتا ہے، اور اس میں لادینی جمہوری حکومت یا عوامی پارلیمنٹری حکومت نہیں، بلکہ خالص خدا کی حکومت کتاب و سنت کے اصولوں پر قائم ہو سکتی ہے ہندوستان میں، پورے ہندوستان میں۔ مودودی صاحب کوئی بچے نہیں تھے، یہ بڑی گہری سیاست کی نگاہ رکھتے تھے، انہیں پتا تھا کہ یہ ہندوستان میں حکومت اسلامی یا خدائی حکومت قائم ہونا تو ایک طرف، کہ وہاں تو نام لینے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور حالات اس کی شہادت دے رہے ہیں۔ پھر اس کے باوجود یہ کیا تھا، وہ یہ کہنا کہ ہندوستان اگر پورا متحد رہے، اتنا ٹکڑا نہ کٹے، تو اتنی وسیع علاقہ ایسا ہوگا جس میں کم از کم شخصی قوانین کے حد تک اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہوں۔ بہرحال عزیزان امان، مجھے جلدی چلنا چاہیے۔ پاکستان بن گیا، نظر آتا تھا کہ کم از کم اگر ہندوستان میں حکومت خداوندی بننے کے امکانات تھے تو انہیں وہیں رہنا چاہیے تھا نا۔ اس قسم کی کافرانہ حکومت کے لیے آنا یہاں، جو انہوں نے خود کہا تھا مسلمانوں کی کافرانہ حکومت، اس کے مقابلے میں تو وہاں بہرحال وہ کہہ رہے تھے نا کہ اس کے امکانات زیادہ ہیں، تو وہاں رہنا چاہیے تھا۔ یہ سب سے پہلے یہاں آدم، پٹھانکوٹ کا علاقہ وہ گرداسپور کا ضلع تھا، یہ بندہ ناچیز بھی وہیں کا رہنے والا تھا۔ وہ علاقہ خاص طور پہ، میں تو پھر بھی بٹالے کا رہنے والا تھا، مسلمانوں کی آبادی کچھ زیادہ تھی، وہ پٹھانکوٹ کا علاقہ وہاں تو گڑھ تھا ہندوؤں کا، اور اس علاقے سے تو شاید ہی کوئی مسلمان محفوظ تر طریق پر پاکستان آ سکا۔ یہ وہاں ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ یہ اپنے تمام بال بچوں سمیت، رفقا سمیت، ساز و شراک کے سمیت پوری حفاظت سے، خود ان کا اپنا یہ اعلان ہے کہ ہمارا ایک بال بھی بیگا نہیں ہوا تھا، اور یہ لاہور آ پہنچے تھے۔ لاہور آنے کے بعد عجیب داستان، بیوروکریسی کے ساتھ ان کے خاص تعلقات تھے۔ چودھری محمد علی مرحوم تو آپ کو معلوم ہے نا کہ وزیر اعظم بعد میں بنے تھے، وہاں بھی وہ وزیر تھے۔ پاکستان قبل از پاکستان بھی جو ایک عبوری حکومت بنی تھی اس میں بھی، اور یہاں تو وزیر اعظم تھے، بڑے صاحب اثر تھے۔ مودودی صاحب نے اپنے ایک خط میں یہاں بتایا تھا کہ چودھری محمد علی صاحب سے میرے ذاتی تعلقات 15-16 برس پرانے ہیں اور برادرانہ حد تک ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ میرے ہاں تشریف لاتے تھے اور میں ان کے ہاں جاتا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد بھی وہ ہمیشہ مجھ سے ملتے رہے۔ میں جب کبھی کراچی جاتا ہوں ان سے 2-1 ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں، اور چونکہ رات ہی کا وقت میری اور ان کی ملاقات کا ہو سکتا ہے، اس لیے ملاقات رات ہی کے وقت میں ہوتی ہے۔ یہ اس شبے کے ازالے کے لیے تھا جو لوگوں نے کہا تھا کہ تعلقات بھی صحیح تو یہ رات ہی کو کیوں ملتے ہیں آپ ان سے؟ شاعر یہ نہیں تھے، ورنہ سیدھی بات ہے کہ تمہاری ساری شاعری شب وصال کہتی ہے، روز وصال کبھی نہیں کہتی، تو مجھ پہ اعتراض کیوں کیا جاتا ہے؟ بہرحال اب چودھری صاحب جو شخص تھے، میں تو ان کی کلیگ کیا، دفتر میں ہم ساتھ تھے، ان کی وجہ سے بیوروکریسی کے جتنے بھی لوگ یہاں مسلمان آئے تھے ان سب کے ساتھ ان کے تعلقات وابستہ ہو گئے۔ آتے ہی انہیں ریڈیو کے اوپر ان کی تقاریر کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ سوچیے عزیزان من، جو آخری دم تک اپریل 1947 تک یہ کہتے تھے کہ یہ غیر اسلامی تحریک ہے اور اس کا ساتھ دینا، اس کی تائید کرنا یہ کافرانہ فعل ہے، آتے ہی ریڈیو اسٹیشن سے ان کی تقاریر کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پاکستان کے کئی بڑے بڑے شہروں میں ان کے جلسے ہونے شروع ہو گئے، اور یہاں آ کر بھی انہوں نے، یہ آئے اس لیے تھے، ان کی نگاہ، سیاسی نگاہ بڑی دور رس تھی۔ اقبال تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے، قائد اعظم کے متعلق انہیں معلوم تھا کہ وہ آخری زندگی کے دن گن رہے ہیں بیچارے، اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ اس
قد و قامت کا کوئی بھی ایسا لیڈر ان میں موجود نہیں ہے جو ہماری مخالفت کر سکے یا ہمارے راستے میں روڑے اٹکا سکے. لیکن اس کے باوجود جب تک 4 دن بھی جو قائد اعظم یہاں زندہ رہے، سنیے یہ ان کے متعلق کیا کہتے تھے. یہاں پہنچ کے پاکستان میں قائد اعظم گورنر جنرل تھے یہاں کے. ان کے رسالہ ترجمان القرآن کا پہلا پرچہ جون 48 میں شائع ہوا تھا. اس میں انہوں نے تحریک پاکستان وغیرہ کی، ہندوستان کی سیاسی تحریک پر تبصرہ کیا تھا بڑا طول طویل، اور آخر میں لکھا تھا یہ بحث ان سب لوگوں کا منہ کالا کر دینے والی ہے جنہوں نے پچھلے ربع صدی میں ہماری سیاسی تحریکوں کی قیادت فرمائی ہے. منہ کالا کر دینے والی. اور اس کے بعد اگلا پرچہ 48 اگست کے پرچے میں انہوں نے یہ لکھا تھا، پوری کی پوری جماعت اسلامی تحریک پاکستان کے موافقین جتنے تھے ان کے متعلق یہ ساری جماعت بازیگروں سے پٹی پڑی تھی جنہوں نے عجیب کلا بازیاں کھا کر دنیا کو اپنی سیرت اور کھوکھلے اخلاق کا تماشا دکھایا اور اس قوم کی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا دی جس کے وہ نمائندہ بنے ہوئے تھے. یہ چیزیں یہاں پھیلائی جا رہی تھی. قائد اعظم سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. قائد اعظم کا انتقال ہوا، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ انہوں نے ان کے جنازے کی نماز میں بھی شرکت نہیں کی. ایک دفعہ میاں طفیل محمد اور پروفیسر غفور صاحب نے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن سرگودا کے اجتماع میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مولانا مودودی اور خود انہوں نے، یعنی میاں طفیل اور پروفیسر غفور، مولانا مودودی اور خود انہوں نے قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. آپ کو یاد ہے کہ یہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی جو ہے وہ بھی بڑی فخر سے کہا کرتے ہیں کہ میں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے نماز جنازہ، مولانا مودودی خود انہوں نے بھی قائد اعظم کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا مولانا مودودی بھی قائد اعظم کو اپنا قائد تسلیم کرتے تھے، تو یہ جواب دیا گیا کہ مولانا مودودی خود قائد ہیں، اس لیے وہ قائد اعظم کو اپنا قائد کیوں مانتے. پاکستان آنے کے بعد 12 آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مولانا مودودی خود ان کے کہنے کے مطابق علامہ اقبال کی دعوت پر یہاں آئے تھے ان کے مشن کو پورا کرنے. انہوں نے قائد اعظم کی، انہوں نے اقبال کی نماز جنازہ میں بھی شرکت نہیں کی تھی. حالانکہ اقبال کے ان پر اور احسانات تو چھوڑیے، یہ خود کہتے تھے کہ اقبال میرا مادی سہارا تھا. لیکن نہ تو ان کی مرض الموت کے زمانے میں ان کی عیادت کے لیے یہ وہاں گئے، پاس ہی تھا یہ دارالاسلام پٹھان کوٹ جہاں سے لاہور آنا ہوتا تھا، نہ ان کی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی تھی. اور قائد اعظم کے متعلق تو ابھی آپ نے سن لیا ہے کہ کس دھڑلے سے وہ کہتے ہیں. بہرحال اب یہاں پہنچنے کے بعد کیا کہنا شروع کیا، اس پہ ایک دفعہ پھر نظر ثانی کر دیجئے، ذہن میں اس کو تازہ کیجئے کہ آخری لمحے تک مخالفت کی، جہاں پہنچنے کے بعد بھی یہ کچھ کہا، اور جب اس طرح سے اپنے یہاں پاؤں جما لیے تو کہا کہ ہم نے مسلمانوں کے قومی تحفظ کے لیے کوشش کی. ہم نے چہ دلاور است دزدے کے بکف چراغ دارد. کم از کم دیوبندی یا بریلوی حضرات نے یہ نہیں کہا تھا یہاں آنے کے بعد کہ ہم نے پاکستان بنانے کے لیے کوشش کی. احرار والے تو میں سمجھتا ہوں ان سب میں دیانتدار تھے. انہوں نے آ کے اعتراف کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے، ہمارا اختلاف تھا، یہ کیا، اور اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے قومی تحفظ کے لیے کوشش کی، تو اس لیے نہیں کہ دوسری قوموں کی طرح اس قوم کا بھی امتیازی وجود قائم رہے،
بلکہ صرف اس لیے کہ یہ قوم دنیا میں حق کی شہادت ادا کرنے کے لیے زندہ رہے۔ ہم نے ایک آزاد مملکت کا قیام چاہا، کیا علاج ہے اس چیز؟ ہم نے ایک آزاد مملکت کا قیام چاہا تو اس غرض سے نہیں کہ روئے زمین پر ایک اور ترکی یا ایک اور مصر یا ایران کا اضافہ ہو جائے، بلکہ صرف اس غرض سے کہ ایک خالص اسلامی ریاست قائم ہو جو اسلامی نظام کا مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرے۔ ہم نے اگر اس کا مطالبہ کیا تھا تو اس مقصد کے لیے کیا تھا، ہم نے مطالبہ کیا تھا۔ معاف رکھیے گا، بتا ہوں کچھ تکلیف ہو جاتی ہے۔ اب یہاں آنے کے بعد اگلی ٹیکنیک یہ تھی کہ کوئی ایسی صورت پیدا کی جائے کہ یہ حکومتیں از خود اسلامی قوانین مرتب نہ کر سکیں، ان کی محتاجی رہے۔ انہوں نے یہاں آنے کے بعد مطالبہ شروع کر دیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، اس لیے یہاں اسلامی حکومت قائم ہونی چاہیے، اور اس مقصد کے لیے یہ قانون سازی کا اختیار ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تم کون جانتے ہو کہ اسلام کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھا نا، اسلام کے نام پہ قائم کیا گیا، اسلام کے نام پہ آخر تک یہ اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اسلام کے نام پہ چونکہ یہ حاصل کیا گیا ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں اسلام کیا ہے، تو اختیار ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے، سیدھی بات تھی نا۔ اب اس کے لیے ایک ٹیکنیک اختیار کی، ان سے کہا گیا کہ تم لوگوں میں اتنے اختلافات ہیں تو اسلامی قانون کس طرح سے مرتب ہوں؟ انہوں نے 1951 میں ایک کانفرنس منعقد کی جس میں مختلف فرقوں کے 31 علماء شامل تھے، اور اس میں انہوں نے ایک ریزولوشن یا منشور شائع کیا جس میں یہ کہا گیا کہ مملکت کے قوانین کتاب و سنت کے مطابق مرتب کیے جائیں۔ نہایت معصومانہ سے التباس ہے، بڑا سادہ سا دل کو لگتی ہوئی بات کہ واقعی کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جانتے تھے کہ کتاب و سنت کے مطابق کوئی ضابطۂ قوانین پبلک لاز کا ایسا نہیں بن سکتا جو سب فرقوں کے نزدیک متفق علیہ ہو، سب فرقوں نے اس پہ دستخط بھی کیے۔ اوروں کو آپ چھوڑ دیجئے، آگے چلیں گے تو بات ہو جائے گی۔ یہ پاس کرنے کے بعد ملک میں کہنا شروع کر دیجئے کہ دیکھیے اب اختلافات تو مٹ گئے نا، سب نے متفقہ طور پر یہ مطالبہ پیش کر دیجئے، اب فرمائیے آپ کو کیا اعتراض ہے اب اسلامی قوانین بنانے کے لیے؟ بڑے طور شور سے یہ اختلافات مٹ گئے اس ریزولوشن کے بعد کہ سب نے کہہ دیا کتاب و سنت کے مطابق۔ ان کہنے والوں میں بہرحال اوروں کو چھوڑ دیجئے، مودودی صاحب سر فہرست تھے، مفتی محمود دیوبند حلقے کے نمائندہ تھے، دونوں ہی برابر کے قوی۔ سنیے اختلافات کیسے مٹے۔ مفتی محمود صاحب نے حیدرآباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مودودی نے، یہ انہی کے الفاظ ہیں، مودودی نے جمعیت العلماء کے مولویوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے، مودودی کو فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں، فتویٰ دینے کا حق مجھے ہے، میں اب تک 15,000 فتوے دے چکا ہوں اور وہ سب مجلد کتابوں میں موجود ہیں۔ میں آج اس پریس کلب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مودودی، یعنی یہ وہ ہیں جنہوں نے وہ متفق علیہ دیا ہے منشور، دونوں ان کے سر فہرست شامل ہیں۔ میں اس پریس کلب میں فتویٰ دیتا ہوں کہ مودودی گمراہ، کافر اور خارج از اسلام ہے، اس کے اور اس کی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔
اس کی جماعت سے تعلق رکھنا کفر اور ضلالت ہے، وہ امریکہ اور سرمایہ داروں کا ایجنٹ ہے، اب وہ موت کے آخری کنارے پر پہنچ چکا ہے، اب اسے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اس کا جنازہ نکل کر رہے گا۔ متفق ہے۔ دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں نا، سب سے بڑا دونوں طبقے اہل سنت والجماعت کے، یہ دونوں میں سے مفتی محمود اور مولانا نورانی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ آپ کو شاید تو واقعات میں یہاں کئی دفعہ دہرا چکا ہوں، یہاں چودھری ظہور الہی مرحوم کی کوٹھی میں وہ واقعہ ہوا۔ پی این اے جب یہ متحدہ محاذ میں نظام مصطفیٰ کا محاذ چلایا ہوا تھا تو اس میں یہاں اکٹھے ہوئے تھے نا، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کور کی افطاری کے لیے جمع ہوئے تھے، افطاری تو اکٹھے کی، اور اس کے بعد جب اذان ہوئی مغرب کی تو مولانا مفتی اپنے ٹولے کو لے کے ایک طرف ہو گئے، مولانا نورانی دوسری طرف، اسی لان کے اندر دو جگہ نماز پڑھی۔ اور مولانا نورانی نے تو صدر پاکستان سے بڑے جرت سے یہ کہا تھا کہ انہوں نے کہیں ان سے کہہ دیا کہ میں یہ معلوم کر کے خوشی ہوئی ہے کہ آپ سب مولویوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہنے لگے کیا کہہ رہے ہیں آپ، کسی نے تو امت تراشی ہے، جھوٹ کہا ہے آپ سے، ہم تو کعبے کے امام کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے۔ کیا بات ہے، متفق علیہ ہیں قانون سازی میں۔ یہ حضرات 20 سال تک مودودی صاحب وغیرہ زور دیتے رہے کہ کتاب و سنت کی بنا پہ بناؤ، نہیں بنایا تو ہر حکومت کے خلاف یہ کہ لا دین ہے، ملحد ہیں، بے دین، ہم نے فارمولہ بھی دے دیا ہے، پھر بھی یہ نہیں بناتے، بدنیت ہیں۔ اور 20 سال کے بعد 1970 میں کہا کہ کتاب و سنت کی روح سے، یہ میں نہیں کہہ رہا، عزیزان ایمان مودودی صاحب کہہ رہے ہیں، کتاب و سنت کی روح سے پبلک لاز کا کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک متفق طور پر اسلامی قرار پا سکے۔ بنواؤ، اعلان کیا اور اپنی جماعت میں ریزولیشن پاس کرایا، حکومت سے کہا کہ کتاب و سنت کے مطابق قانون بناؤ۔ کہا کہ اس کا پھر کوئی علاج بتائیے، کتاب و سنت کی روح سے تو نہیں بن سکتا، کہنے لگے اس سے اختلافات پیدا ہوں گے، پھر کیا کیا جائے؟ کہا فقہ حنفی کو نافذ کر دیجئے، یعنی وہ کتاب و سنت کی روح سے تو نہیں ہو سکتا، فقہ حنفی جو ایک فرقے کی فقہ ہے، اس میں جو فقہ کے قائل نہیں ہے اہل حدیث وغیرہ، وہ سرے سے ہی اس کے منکر ہیں۔ اور فقہ حنفی تو جو 4 امام ان کی الگ الگ فقہ ہیں، ان میں سے ایک فرقے کی فقہ ہے کہ فقہ حنفی جو ہے اس کے مطابق قانون بنا۔ اب اس کے خلاف آوازیں بلند ہونی شروع ہو گئی۔ شیعہ حضرات نے تو بہرحال ان کی تو فقہ ہی الگ ہے، سنیوں میں سے بھی اہل حدیث نے اس کی بڑی سخت مخالفت کی، جن کو فقہ حنفی سے اختلاف تھا ان کو مخالفت کی، تو مخالفت شروع ہو گئی، بن ہی نہیں سکتا۔ ان سے کہا گیا کہ صاحب یہ تو اس سے اور مشکل پیدا ہو گئی، یہ مینڈکوں کی پنساری جو ہے یہ تولے گا کون؟ کوئی سمجھ میں بات آئی؟ مینڈکوں کی پنساری کیسے تول سکتے ہیں آپ؟ ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیا جائے یہاں، کہنے لگے بات تو بڑی آسان ہے، تم خام خواہ گھبرا گئے۔ وغلا کی ایک کانفرنس انہوں نے منعقد کی تھی سن 76 میں، اس کانفرنس میں انہوں نے کہا میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی قوانین کا نفاذ اگر ہو سکتا ہے تو صرف اس طرح ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے ان کو اقتدار سے ہٹایا جائے، اور ملک کا اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں منتقل ہو جو اسلام کو جانتے بھی ہیں، دل سے مانتے بھی ہیں، اور اس کے احکام کو نافذ کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، اور جس روز ان کے ہاتھ میں اقتدار آئے گا اس کے دوسرے دن اسلامی احکام نافذ ہو جائیں گے۔ انگریزی محاورہ کے مطابق بلی تھیلے سے باہر آ گئے۔ لیجئے صاحب، سن 40 سے آج تک یہاں تک پہنچنا تھا۔ اب اس کے بعد اقتدار کے انتقال کے لیے ایک مہم شروع ہو گئی۔ وہ مہم چل تو رہی تھی اپنے پاؤں پہ ہی، بدقسمتی سے اس زمانے کے
مسٹر بھٹو نے ایک تقریر کر دی. مشترکہ اجلاس تھا وفاقی پارلیمنٹ اور سینٹ کا. قائد اعظم کے برتھ ڈے کی تقریب تھی. قائد اعظم کے برتھ ڈے کی تقریب تھی. 21 دسمبر 1976 کو بھٹو نے کچھ عجیب موڈ میں تھا، بڑی بے وقت تقریر تھی وہ. انہوں نے ایوان اسمبلی میں سامنے قائد اعظم کا قد آدم فوٹو لٹک رہا تھا. اس فوٹو کو مخاطب کر کے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، ہے قائد اعظم، مجھے معلوم ہے کہ جہاد پاکستان کے دوران آپ کا سینہ کس کس قسم کے تیروں اور نشتروں سے چھلنی کیا گیا. انگریز نے آپ کو مغرور کہا. یہ بات قابل فہم تھی کیونکہ آپ نے اس کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا. آپ اس کی شان و شوکت سے کبھی محروم نہیں ہوئے. کانگریسی لیڈروں اور ان کے متبعین نے آپ کو ضدی کہا. یہ بات بھی قابل فہم تھی کیونکہ آپ ان کے دامے فریب میں نہیں پھنستے تھے. لیکن جو بات قطعاً قابل فہم نہیں، جس بات نے آپ کو یقیناً پریشان اور ہراسان کر دیا ہوگا، یہ تھی کہ جس قوم کی خاطر آپ غیروں کی طرف سے یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، خود وہ قوم اس ناوک افغنی اور نشتر زنی میں پیش تھی. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ فلاں صوبے کے مسلمانوں نے کیا کیا اور فلاں علاقے کے مسلمانوں نے کیا کیا. اور اس کے بعد کہا کہ سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ یہ مولوی اور مولانا حضرات بھی آپ کے پیچھے پنجے جھاڑ پڑ گئے. اس کے بعد اس نے کہا کہ ان میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو آپ کے خلاف کہتا تو وہی کچھ تھا، لیکن کہتا تھا نسبتاً نکھری ہوئی اجلی زبان میں، اور میں اس کی اس زمانے کی تحریروں سے کچھ اقتباسات پیش کر رہا ہوں. اور پھر انہوں نے مودودی صاحب کی یہی کتاب جس کا حوالہ میں نے دیا ہے، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش حصہ سوم، اس میں سے انہوں نے انگریزی زبان میں اقتباسات جو پڑھنے شروع کیے ہیں، وہ اتنے اقتباسات تھے کہ وہ مسلم پاکستان ٹائمز کی ایک اشاعت کے 2-2.5 کالموں کے اندر وہ سمائے تھے. اس انداز سے انہوں نے وہاں وہ تقریر کی. ارباب فکر و نظر کا اسی زمانے میں خیال تھا کہ یہ غلطی کر گیا یہ شخص، ایسے وقت میں یہ تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی. چنانچہ اس نے اس انتقال اقتدار کی تحریک کو برق رفتار کر دیا اور وہ تحریک نظام مصطفیٰ کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. ساری دنیا کو یہی معلوم ہے کہ وہ نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے تھی. میں یہ کہتا رہا تھا، لیکن مجھے تو پہلے سے میرے خلاف تو 1000 علماء نے فتویٰ دے رکھا تھا، 1-2 نے نہیں. مجھے یہ فخر حاصل ہے 1000 علماء کا متفق بدلا. ہاں جی، وہ جو کہا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ سب ہو چلے ہیں اس بت کافر ادا کے ساتھ، رہ جائیں گے رسول ہی بس اب خدا کے ساتھ. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ نظام مصطفیٰ والی بات، یہ لوگ اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اکٹھا نظام کیسے قائم کریں گے؟ کون سنتا تھا گالیاں؟ اور ابھی اگلے دنوں، کل کی بات ہے، یہ جولائی 1986 میں مفتی طفیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ہمارا اتحاد جو پی این اے کا تھا وہ ایک شخص کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے تھا، جس کے بعد وہ پارا پارا ہو گیا، نظام مصطفیٰ وغیرہ کچھ نہیں تھا. خود یہ کہہ رہے ہیں صاحب. 83 سوری، میں غلطی کر گیا، آپ کا شکریہ. یہ روزنامہ جنگ لاہور کی 26 جولائی 1983 کی اشاعت میں شائع ہوا ہے ان کا بیان. یہ وہ کچھ نہیں تھا، ڈگڈگی تھی، ایک شخص کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے تھا. وہ ساری تحریک ہماری، وہ ہٹ گیا اقتدار سے، ہمارا اتحاد پارا پارا ہو گیا. عزیزان من، میں تو نہ سیاسیات سے حصہ لیتا ہوں، نہ کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق، نہ مذہبی فرقے سے میرا واسطہ. اس لیے میں اس انتقال اقتدار کے سیاسی رجحانات، مضمرات یا مواقف سے مجھے کوئی تعلق نہیں، اس سے میں بات نہیں کرنا چاہتا. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ نظام اسلام کے معاملے میں ان لوگوں کے عزائم کس طرح سے بروئے کار آنے شروع ہو گئے. وقت تھوڑا ہے. اقتدار کے متعلق میں یہ عرض کر دوں، اقتدار قانون سازی کا ہی نام ہوتا ہے.
جس گروہ یا طبقے کی تائید منشا یا مرضی کے مطابق قانون بنتا ہے، اقتدار عملاً اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اب اس انتقال اقتدار کے بعد مملکت کا اقتدار عسکری نظام کے تابع آ گیا، فوجی حکومت کے پاس آ گیا۔ لیکن اس دوران میں جتنے اسلام کے نام پہ قوانین نافذ ہوئے ہیں وہ سب کے سب ان کے قوانین ہیں، مولوی حضرات کے۔ اب اس کے فرق یہ پڑا کہ پہلے ان کے یہی فیصلے فتووں کی حیثیت رکھتے تھے کہ جس کا جی چاہے مانے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ اب وہی فتوے قانون کی حیثیت سے نافذ ہونے شروع ہو گئے، جس میں کسی کے لیے مجالس سے غنی نہیں ہو سکتا۔ مملکت کا قانون ہے، مملکت بھی پھر مارشل لا کا قانون۔ تو وہ بات جو وہاں اقبال کہہ رہا تھا کہ ایک مملکت ہم اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے پیچھا چھڑایا جائے۔ قائد اعظم نے بار بار اعلان کیا کہ وہاں تھیوکریسی نہیں ہوگی، تھیوکریٹک نظام نہیں ہوگا۔ اسلام کو تو چھوڑیے کہ اس اسلامی مملکت میں تو وجود ہی نہیں ہوتا مذہبی پیشوائیت کا۔ وہ تو مملکت اسلامی ہوتی ہے، خود مملکت قانون وضع کرتی ہے، نافذ کرتی ہے۔ خود اقبال اور قائد اعظم کے تصور میں جس قسم کی مملکت تھی یہ اس کے ہی خلاف تھا۔ علی رحم انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، اور انہوں نے یہ چیز کہی کہ ہم کر کے دکھائیں گے۔ جو تم بنانا چاہتے ہو اسلامی مملکت وہ نہیں بنے گی، اسلام کی مملکت نہیں بنے گی، تھیوکریسی والی مملکت بنے گی۔ اور اس کا عملی طریق جو ہے وہ اس انداز سے بروئے کار آنا شروع ہو گیا۔ مجھے ان احباب کے اقتدار سے بھی کچھ مخاصمت نہیں۔ میرے لیے جو چیز وجہ سوہان روح ہو رہی ہے عزیزان من، میں پھر عرض کر دوں کہ میں سن 1930 کا پاکستانی ہوں جب علامہ اقبال نے اس کا اعلان کیا تھا الہ آباد میں۔ میں نے 10 سال تک قائد اعظم کی قیادت میں اپنے امکان بھر اس تحریک کے اندر حصہ لیا۔ یہ حصہ تھا میرا ان مولوی صاحبان کے محاذ کو روکنے کا۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے۔ مجھے جس چیز کا خطرہ ہے وہ یہ کہ یہ جس قسم کا اسلام یہ حضرات نافذ کر رہے ہیں، ہماری نئی نسل کا نوجوان اس سے برگشتہ ہی نہیں، متنفر ہو رہا ہے۔ اس سے نہیں ہو رہا، وہ نفس اسلام سے ہی متنفر ہو رہا ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے اسے کہ یہی ہے اسلام۔ تو اس سے یہ کیفیت اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ میرے پاس آتے ہیں یہ نوجوان بیچارے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی ذہنیت کس طرف اور ان کی نگاہ کدھر چلی جا رہی ہے۔ وہ اسلام سے متنفر اور برگشتہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کمیونزم اپنا آغوش وا کیے بیٹھی ہے۔ اس کے لیے اس قسم کا نوجوان کا طبقہ جو ہے وہ تو ہر وقت اس کو خوش آمدید کہتی ہے۔ سر خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز اسی طرح سے رہی، جس قسم کے اسلام سے بچانے کے لیے یہ مملکت وجود میں لائی گئی تھی، وہ اسلام اگر اسی طرح سے مولوی حضرات کا یہاں نافذ رہا، جس میں نہ دین ہے نہ اس کے اندر عقل و تدبر ہے، تو یہ نوجوان طبقہ خطرہ مجھے یہ ہے کہ یہ کمیونزم کے آغوش میں چلا جائے۔ آپ غور فرمائیے کہ میرے جیسے ایک شخص کے لیے، جس کے لیے قرآنی مملکت کا قیام ایمان کی حیثیت رکھتا تھا، عمر گزر گئی سن 30 سے 83۔ عزیزہ نے من سوچیے تو صحیح، اقبال کی کشف برداری کا بھی سعادت حاصل، قائد اعظم جیسی شخصیت کی شفقت بھی مل گئی، اس تحریک میں اتنا حصہ بھی دیا، اور اس کے بعد آج یہ کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ سوچ لیجئے کہ یہ خطرہ میرے لیے کس قدر باعث سبحان روح ہوگا۔ وقت ہو گیا۔ کس قدر حسین تھا وہ خواب جو ہم نے دیکھا، اور کس قدر بھیانک ہوگی اس کی یہ تعبیر جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ خواب تو لوٹائے نہیں جا سکتے، خدا کرے کہ اس کی اس قسم کی بھیانک تعبیر دیکھنے کا وقت نہ آئے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ یہ تھے عزیزان من وہ لوگ جس کو میں نے کہا تھا کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ شریک سفر ہی نہیں، بات تو آپ نے تو دیکھ لی ہے کہ جنہوں نے آخر تک اتنی مخالفت کی تھی اس کی
آج آپ دیکھ لیجئے، یہ تھا ان کی سیاست کا انداز، کہ آہستہ آہستہ یہ کچھ کرتے ہوئے اس مقام تک آج پہنچ گئے ہیں کہ عملاً اقتدار، قانون سازی کا اقتدار عملاً ان کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ صاحب ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ احباب کا شکریہ۔